پتہ نہیں کب مولا ڈیوٹی لگائیں گے زیارت عاشور کی شرح پر میں کچھ اشرے پڑھوں کہیں. اتنے اسرار و حقائق چھپے ہوئے ہیں نا اس زیارت میں کہ اسرار کا ایک جہان آباد ہے اس میں. آخر جو چیز اللہ نے اتاری ہے حدیث قدسی کی صورت میں تو کچھ تو اسرار و حقائق ہوں گے. تو اس میں سہیل شاہ جی عظیم شاہ ایک جملہ آتا ہے سر اٹھانا. لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وعضالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. اے حسین اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ لوگوں کو اپنے مقام سے ہٹایا. دفعتکم عن مقامکم جنہوں نے آپ کو اپنے اصلی مقام سے ہٹایا. وَأَزَالَتْكُمْ اب یہ فکرہ ہر شیعہ کے لیے واجب نہیں اوجب ہے. میں تو ویسے بھی شیعوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے, کسی اور فرقے کے لیے نہ پڑھتا ہوں, نہ کسی اور فرقے پہ میری بات حجت ہے, نہ کسی کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ تو موضوع ہی خالصتاً شیعوں کا ہے. سر اٹھانا. وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا ان پر بھی اللہ لعنت کرے جنہوں نے آپ کے اس رتبے کو کم کیا جہاں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے. تو اب شیعوں سے کم از کم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے ان کے رتبے میں کمی نہ کرنا, ورنہ پھر جو اگلے فکرے میں لعنت آ رہی ہے پھر ان کو اپنے رتبے سے نیچے لانے والا بھی اسی لعنت کا ہدف بن جائے گا. سر اٹھانا. لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک. اے علی کے فرزند اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے تجھ سے جنگ کرنے کے لیے گھوڑوں پہ زینے کسی. ابھی لڑائی دور ہے. یہ تین فکرے ہیں لیکن تین فکرے نہیں, تین کائناتیں ہیں میری نظر میں. ہاں مجھ سے وہ چشمہ لے لو جس سے میں دیکھ رہا ہوں اس شعن حقیقت میں. ہاں ادھار دے سکتا ہوں. سر اٹھانا. لعن اللہ امتن اسرجت جس امت نے تجھ سے لڑنے کے لیے گھوڑوں پہ زینے کسی ان پہ لعنت. والجمت جنہوں نے گھوڑوں کو لگامیں چڑھائیں ان پہ لعنت. وَتَنَقَّبَتْ اب چونکہ عربی زبان ہے اور عربی السنہ ہے, تنقبت کے مادے دو ہو سکتے ہیں, یا نقب یا نقاب. ہاں میں دونوں ترجمے کر کے آپ کو دے دیتا ہوں, جو دل میں ہے مان لینا, دونوں ممکن ہیں چونکہ مادہ یہی بنتا ہے, یا نقاب یا نقب. نقب جانتے ہو نا, یعنی کہ چور کسی گھر کی دیوار کو, ہاں وہ نقب کہتے ہیں اسے اس لیے ہے کہ وہ راستہ بناتا ہے اندر جانے کا. نقب راستے کو کہتے ہیں. ہاں خلا کو نقب نہیں کہتے, راستے کو نقب کہتے ہیں. اور نقاب تو جانتے ہو, یعنی اس امت پر بھی اللہ لعنت کرے جو تجھ سے چہرہ چھپا کے لڑے. ٹھیک ہے نا. ایک ترجمہ یہ ہوگا جنہوں نے کھاٹے باندھے نقابیں چڑھائیں ان پہ بھی لعنت. وہ تو اپنی طرف سے یہ کر رہے تھے نا کہ عین اللہ کا بیٹا پہچان نہ سکے کہ لڑ کون کون رہا ہے, لیکن انہیں شاید یہ خبر نہیں کہ حسین کے حدقہ چشم میں توحید نے آنکھیں کون سی رکھی ہیں. یہ وہی حسین ہے جو
کہ 8 ذوالحج کو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اوپر عرش کی جانب دیکھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے متاؤ غبتا حتی تحتاج الی الدلیل. اللہ سے حسین کہہ رہا ہے تو میری آنکھوں سے غائب ہی کب ہوا ہے؟ بڑے بڑے بات متاؤ غبتا کب غائب ہوا تو؟ اب افسوس یہ ہے کہ کاش میرے سامنے لغت عرب پہ عبور رکھنے والے ہوتے. اب یہ متاع کا لفظ جو ہے یہ نفی مطلق ہے، یعنی اس کی ضد میں یہ ترجمہ ہوگا کہ تو ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے غائب نہیں ہوا. نہیں، آنکھیں بھی میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھ سے غائب نہیں ہوا. یعنی حسین کے کہنے کا مقصد یہ ہے میں محراب میں ہوں تو میرے سامنے ہے، میں قیام میں ہوں تو میرے سامنے، میں قنوت میں ہوں تو میرے سامنے، میں رکوع میں ہوں تو میرے سامنے، میں سجدے میں ہوں تو میرے سامنے، میں گھر میں ہوں تو میرے سامنے، میں سفر میں ہوں تو میرے سامنے، میں حضر میں ہوں تو میرے سامنے. میری آنکھیں کھلی ہیں تو میرے سامنے، میری آنکھیں بند ہیں تو میرے سامنے. میں نے جملہ کہا ہے یہ تھوڑے لوگوں کے بلے پڑا جو بند آنکھوں سے بے بدن کو دیکھ لے. پلے پڑی میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا جو آنکھیں بند کر کے بے جسم کو دیکھے. نقاب کے پیچھے نہیں پہچان سکتا کون لگ رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد